700-800 سال پرانی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس 300 دینار تھے جو انہوں نے حج کے لیے رکھے تھے۔ خریداری کرنے کے لیے جب بازار کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا ایک مری ہوئی بھینس پڑی ہوئی تھی۔ ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی، اس بی بی نے خنجر سے اس مری ہوئی بھینس کا کچھ گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑ پڑی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا بی بی تو ایک ہوٹل چلاتی ہے اور لگتا ہے مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے۔ ویسے تو اسلام میں جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں۔ اس بی بی کے پیچھے چل پڑا۔ کہتے ہیں وہ کوفے کی تنگ گلیوں سے گزرتی تھی اور اسی تنگ گلی کے بیچ ایک بڑا سا دروازہ تھا، لکڑی کا دروازہ جو بہت پرانے گھروں میں ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس بڑے سے دروازے پہ اس بیوی نے زور زور سے دستک دی اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی۔ 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھا ہو گئیں۔ اماں آپ نے کچھ لائی ہو؟ وہ بیوی رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی، یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں جب مرنے لگو تو مردہ جانور کا گوشت کھا کر بھی اپنی جان بچا لو۔ اب میں دیکھتی ہوں تم لوگوں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہیں کھاؤ گی تو گر پڑو گی۔ اور اگلے لفظ اس بیوی نے جو کہے میں باہر کھڑا چیخنے لگا۔ وہ بیوی کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ کھا نہیں سکتے۔ پھر اس عورت نے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی آج تمہارا باپ اگر زندہ ہوتا تو آج تم لوگوں کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ سید زادیاں بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور مسکین بھی ہیں۔ پھر وہ بیوی روئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے زور زور سے اس دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہنے لگے میں عبداللہ ابن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ تو بی بی کہنے لگی اچھا تو میں نے کہا یہ 300 دینار ہے میرے پاس، تو مہربانی کرے تو رکھ لے۔ تو بی بی کہنے لگی آپ اپنا کام کریں، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ آپ کہتے ہیں میں نے زمین پر گھٹنے ٹیک کر اس سید زادی کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، میں نبی پاک کا نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم آل ہو، مہربانی کرو مہربانی، پیسے رکھ لو۔ آپ کہتے ہیں میں نے پیسے دیے، میں واپس لوٹا۔ میرے ساتھ جو حج پر جانے والے میرے دوست تھے وہ کہنے لگے چل۔ میں نے کہا میں اس سال حج پر نہیں جا سکتا۔ میرے دوست کہنے لگے اس حج کے پیسوں میں کوئی زمین لینے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے کہا یارو جو تمہیں سمجھنا ہے سمجھ لو، یہ میرا راز ہے، میں اسے بتاتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں اپنے وطن آ گیا۔ 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے۔ اچھا میرے دوست جب حج پہ گئے نا تو میں سوچتا تھا آج وہ منی میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے۔ میں تڑپ کے سوچتا تھا آج وہ روضہ رسول پر ہوں گے، روضہ رسول کی حاضری کر رہے ہوں گے۔ میں روتا تھا جب وہ حاجی لوٹے